بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا اسٹوری کریٹر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ہماری اسٹوری حج پر مبنی کی گئی ہے اور اس کو ہم تفصیل سے آگے بیان کرتے ہیں۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کی تاریخ اسلام سے بھی پہلے کی ہے اور اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کے واقعات کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے بنجر وادی میں چھوڑ دیں۔ اس وقت مکہ میں پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے اور اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور حج کے تمام رسومات کا مرکز ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دوں، لوگ تمہارے پاس پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27۔ ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے تمام مناسک کو صحیح طریقے سے انجام دیا اور مسلمانوں کو حج کے احکام سکھائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ، اموی، عباسی اور عثمانی خلافت کے دور میں حج کا انتظام اور اس کے اعمال کی انجام دہی میں بہتری آئی۔ خلفائے اور حکمرانوں نے حاجیوں کی سہولت کے لیے مختلف انتظامات کیے، راستوں کو محفوظ بنایا اور غذا کی فراہمی کو یقینی بنایا اور خانہ کعبہ کی مرمت اور توسیع کا کام بھی جاری رکھا۔ آج کل سعودی عرب کی حکومت حج کے انتظامات کی ذمہ داری ہے۔ جدید دور میں حج کے انتظامات میں بہت بہتری آئی۔ حجاج کے لیے رہائش، نقل و حمل، صحت کی سہولتیں اور دیگر ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال جیسا کہ الیکٹرانک ویزا سسٹم حج کے عمل کو آسان اور منظم بنانے میں مددگار ثابت ہوا۔ حج کے مناسک کی ابتدا 8 ذی الحج کو ہوتی ہے، جب حاجی احرام باندھ کر مکہ سے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو عرفات کا وقوف کیا جاتا ہے، جو حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ مغرب کے بعد مزدلفہ میں رات گزار دی جاتی ہے۔ 10 ذی الحج کو رمی جمار کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے اور حلق یا قطر بال منڈوانا یا کٹوانا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ پھر 11، 12 اور 13 ذی الحج کو بھی رمی جمار کی جاتی ہے۔ آخر میں طواف الوداع کے ساتھ حج مکمل ہوتا ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو مسلمانوں کو دنیا بھر سے مکہ مکرمہ میں اکٹھا کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی وحدت، عاجزی اور انکساری کا مظہر ہے۔ حج کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر
آج تک مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی علامت ہے، اور اس کی ادائیگی سے مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کی طلب مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں ہم اینڈ، ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی ہسٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔